اٹلی کی سپریم کورٹ نے ایک پاکستانی خاندان کے 5 لوگوں کی سخت ترین سزائیں برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ آخری جو اپیل کا موقع تھا یہ بھی ضائع۔ یہ جو پاکستانی 5 لوگ ہیں اب یہ اپنی جو بھیانک سزا ہے وہ جیل میں کاٹیں گے۔ اب آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ آخر وہ کیس کیا تھا۔ کیس وہ تھا کہ اٹلی میں رہنے والی ایک پاکستانی خاندان کے 18 سالہ لڑکی کو مجبور کیا جاتا تھا کہ پاکستان چلو ہمارے ساتھ، وہاں اپنے کزن کے ساتھ شادی کرو اور اس کو لے کے آؤ اٹلی۔ لڑکی نے انکار کر دیا اور اس کے بعد پھر اس کو جان سے مار دیا۔ 1.5 سال تک اس کی باڈی ہی نہیں ملی۔ یہ پاکستان بھاگ آئے تھے۔ باڈی کیسے ملی، سزائیں کتنی ملی، ان کے نام کیا ہیں، یہ جن لوگوں کو آلریڈی اس کیس کا پتہ ہے ٹھیک ہے، لیکن جن کو نہیں پتا یہ میں سرسری سائز کا سارا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ جو خاندان بیرون ملک جا کے مشکلات کا شکار ہو چکا ہے اور جیلوں میں جا چکا ہے، یہ کیسے برباد ہوا، آخر کہانی ہے کیا۔ تو ویڈیو کو ذرا دھیان سے اور اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ یہ ویڈیو ایجوکیشن اور انفارمیشن پرپز کے لیے ہے، مقصد کسی کی دل آزاری یا کسی کی ذاتیات پر حملہ نہیں ہے۔ یہ آلریڈی کیس 2021 سے 2026 تک میڈیا کی زینت بنتا آ رہا ہے۔ تو یہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ اپریل 2021 کے آخر میں سمن عباس 18 سال جس کی عمر تھی اس کی وہ لاپتہ ہو گئی، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہاں ہے۔ 18 مہینے تک اس کی باڈی کا کچھ پتہ نہیں چل سکا اور اس دوران جو ہے نا وہ نومبر 2022 آ گیا۔ پھر وہاں کے ایک فارم ہاؤس، کھنڈر فارم ہاؤس تھا، وہاں سے اس کی باقیات، اس کی باڈی کی باقیات پولیس نے دریافت کر لی تھی۔ کیسے کی وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اطالوی میڈیا یعنی اٹلی کے میڈیا کے مطابق سمن 2016 میں اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان سے اٹلی کے قصبے نویلارا منتقل ہوئی تھی۔ ان کا ایک پاکستانی نژاد نوجوان کے ساتھ تعلق تھا اور بولونیا شہر کی ایک سڑک پر دونوں کی ایک دوسرے کو ملتے ملاتے ویڈیو بھی کچھ وائرل ہوئی تھی، جس کے بعد اس کے پیرنٹس ناراض ہو گئے تھے کہ بھائی یہ کس جو ہے نا وہ طرف جا رہی ہے۔ تو اطالوی جو اٹلی کے تفتیش کاروں کے مطابق 2020 میں سمن کے والدین انہیں ایک طے شدہ شادی کے لیے پاکستان بھیجنا چاہتے تھے، لیکن سمن نے واضح طور پر اس کا انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد اکتوبر 2020 سے وہ کئی ماہ تک سوشل سروسز ڈپارٹمنٹ کے تحفظ میں رہی۔ اس نے انکار کیا، اس کو ایک تحفظ سینٹر میں رکھ دیا گیا کہ ٹھیک ہے نئی شادی کرنی نہ کرو، آپ پیرنٹ سے دور یہاں پہ رہو۔ تو سمن کو جب اس گھر میں رکھا گیا جہاں سیپریٹ رہتی تھی گھر والوں سے دور، تو اس کے گھر والوں نے مسلسل اس سے رابطہ کیا اور پیغامات بھیجنا شروع کر دیا، اچھا پتر سانو معاف کر دے، آ جا، نہ کری شادی، اپنی مرضی نہ کر لیں لیکن گھر آ جا۔ لیکن ان کی باتوں میں آگے سمن جو ہے نا وہ 2021 کے آخر میں گھر واپس جو ہے نا وہ آ گئی۔ اس غاصہ کا کہنا تھا کہ انہیں دھوکے سے گھر واپس بلایا گیا اور پھر وہیں سے وہ پراسرار طور پر غائب ہو گئی۔ گھر جب آ گئی تو غائب ہو گئی، کسی کو کچھ پتہ نہیں وہ کہاں گئی ہے۔ بالآخر نومبر 2022 میں ان کے چچا کی نشاندہی پر خاندانی گھر سے کچھ فاصلے پر ہی ایک فارم ہاؤس تھا، اس کا ایک بہت بڑا شیڈ تھا ابینڈنڈ قسم کا، تو وہاں سے اس کی باڈی برآمد کر لی گئی۔ چچا نے وعدہ معاہدہ بنا کے سارا کچھ بتا دیا پولیس کو۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں معلوم ہوا کہ ان کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ یہ گلا گھونٹنے کے باعث یہ سارا کچھ ہوا۔ سمن کے لاپتہ ہونے کے فوراً بعد ان کے والدین پاکستان فرار ہو گئے تھے اور ان کے چچا دانش حسنین اور 2 کزن فرانس اور اسپین نکل گئے۔ ٹھیک ہے جی، ماں باپ اتنے آ گئے تھے، باقی اتنے یورپ دے چیرے۔ دانش حسنین کو 2021 میں پیرس میں، جبکہ ان کے والد شبر عباس کو 2022 میں پاکستان میں گرفتار کیا گیا اور اسی سال 31 اگست کو اٹلی کے حوالے کر دیا گیا۔ تو اس کی والدہ نازیہ شہین کو بھی جو ہے نا سزا سنائی گئی۔ سمن کے چچا دانش کو قتل میں کے ملوث میں ہونے کے الزام میں 14 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، جبکہ ان کے 2 کزن بری کر دیے گئے تھے۔ اس مقدمے میں نامزد ملزم سمن کے والد شبر عباس کو پاکستان میں گرفتار کیا گیا اور مقدمے کے دوران انہوں نے عدالت سے جذباتی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی بیٹی کو قتل کرنے کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہے، مطلب مکر گئے۔ شبر باز نے عدالت کو بتایا کہ وہ ان کی اہلیہ صرف اسی رات اپنی بیٹی کا پیچھا کر رہے تھے جس رات وہ غائب ہوئی تھی، کیونکہ وہ ناخوش تھے کہ اتنی دیر ہو چکی ہے، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کہاں جا رہی ہے، یعنی کہ ہم اس لڑکی کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ تو اس کے بعد یہ کیس چلتا رہا، ٹرائل ہوتے رہے، تمام ثبوت ہر چیز جو ہے نا وہ سامنے آتی گئی اور اس کے بعد پھر تو اٹلی کی عدالت نے اس وقت دسمبر 2023 میں سمن کے والدین نازیہ یعنی کہ نازیہ شہین اور شبر عباس کو
عمر قید کی جو ہے نا سزا سنائی تھی. اب اٹلی کی سپریم کورٹ نے والدین کے علاوہ مقتولہ کے کزن اجاز اکرام اور نعمان الحق کو بھی قتل کا مجرم قرار دیتے ہوئے ان کی عمر قید کی سزا برقرار رکھی ہے. جبکہ جو ان کے چچا تھے جو وعدہ معاف گواہ بن گئے تھے ان کی بھی 22 سال کی سزا برقرار رکھی ہے. تو یہ تھا اس کا مختصر سا بیک گراؤنڈ کہ جی کیسے غیرت کے نام پر قتل نے پورے خاندان کو تباہ کر دیا, حاصل کچھ بھی نہ ہوا. کزن بھی یعنی کہ جو شادی نہ کر سکا, لڑکی بھی دنیا سے چلی گئی, ماں باپ کی عمر قید ہو گئی. اتنی محنت سے اولاد کو بندہ جوان کرتا ہے, اتنی محنت سے باہر کے ملکوں میں بندہ سیٹ ہوتا ہے تاکہ وہاں جائے. جیسے بھی گئے تھے لیکن پیپر لیے, اپنا کام شام کیا, لیکن جو انجوائے کرنا نہیں ہوا, زندگی کو انجوائے نہیں کر سکے. ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کی مصیبت آتی ہے کسی وقت بھی آ سکتی ہے. خاص طور پر جو اوورسیز پیرنٹس ہیں ان کے لیے جب اولاد جوان ہوتی جاتی ہے نا تو بہت ساری مشکلات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور جب اولاد وہاں کے ماحول میں پڑھتی ہے, تعلیم حاصل کرتی ہے, فرینڈز بناتی ہے دوسرے ملکوں کے ماحول کے مطابق, تو پھر وہ فیصلے بھی اپنے کرتے ہیں. انہیں حقوق کا پتہ چل جاتا ہے کہ اگر ہم پر کوئی زبردستی کرے گا تو ہم پولیس کو بتائیں گے. یہ بھی جو سمن تھی بیسکلی اس نے انکار کر دیا تھا, اس نے پولیس کو بتایا, پولیس نے گھر والوں سے اس کو علیحدہ کر دیا. ایک سیپریٹ جس طرح تسی یہ کہہ لو کہ یتیم خانہ ٹائپ, یتیم خانہ نہیں بٹ ایک سیپریٹ جس طرح کہ جہاں سارے لوگ رہتے ہیں اس طرح کے بے سہارا وہاں رکھ دیا گیا, پروٹیکشن میں رکھ دیا گیا. والدین کو قریب بھی جانے کی اجازت نہیں تھی. یہ زندگی سمن کے لیے بھی کوئی ٹھیک نہیں تھی, وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتی تھی لیکن رہ رہی تھی. گھر والوں نے اس کو بہانے سے بلا لیا, اس کے بعد پھر اس کے ساتھ جو بھی کیا اس کو اتنی بے-دردی سے ختم کیا اور پھر پاکستان ناس آئے. جرم کرنا آسان ہے, جرم کر کے بھاگنا ناممکن ہے, مشکل ہے, نہیں آپ بچ سکتے. خدا کے لیے باہر کے ملکوں میں اگر پریشانی آتی ہے تو کوشش کریں کہ کم از کم زندگی کو عذاب میں ڈال کے اس کو حل نہ کریں. پریشانی حل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں, صرف تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سارے لوگ آپ سمجھدار ہیں, میں تو ایک ادنا سا بندہ ہوں لیکن میں جسٹ انالیسس کر رہا ہوں کہ کیسے گھروں کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے, کیسے خاندانوں کو بچایا جا سکتا ہے. ورنہ اٹلی میں آج بھی 5 ایسی پاکستانی لڑکیاں ہیں پاکستانی جو مختلف کیمپوں میں رہ رہی ہیں, یعنی کہ جس طرح یہ پروٹیکشن میں رہ رہی تھی سمن, وہ آج بھی رہ رہی ہیں. اور ان کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں گاہے بگاہے کہ جدوں بھی تسی باہر نکلیاں تہاڈا علاج کر چھڑنا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اپنی فیملی ممبر. خدا کے لیے کوشش کریں کہ کسی کا ناحق قتل مت کریں, ہر بات کو خوش اسلوبی سے حل کریں. آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس میں قصور کس کا ہو سکتا ہے, کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ. اٹلی میں رہنے والے ایک پاکستانی خاندان نے اپنی بیٹی کو جبری شادی سے انکار پر جان سے تو مار دیا لیکن پاکستان بھاگ آئے. پاکستان سے ان کو گرفتار کر کے جب اٹلی لے جایا گیا تو وہاں کی جیل نے ان کو سخت سزائیں سنائیں, جس پر اپیل کر دی اس خاندان نے اٹلی کی سپریم کورٹ نے. اور اب جناب جولائی 2026 میں یہ فیصلہ آیا ہے کہ جی جو بھی تمام 5 لوگ تھے ان کو ان کی سزائیں برقرار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے.